أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. سورہ العنکبوت آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی. کفار مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے. قرآن کو اللہ کا نازل شدہ جو ہے قرآن ماننے سے انکاری تھے. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ اس پر گواہ ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے انسان ہیں. ویستعجلونک بالعذاب، آپ سے یہ عذاب طلب کرتے ہیں کہ جلدی عذاب لیا اگر تو سچا ہے. اگر عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ اچانک انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. انہیں بتا دو، اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کافر انسانوں کو گھیرے میں لے رکھا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جب عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا. ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانپ لے گا. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ کہے گا کہ چکھو ان اعمال کا بدلہ جو تم دنیا میں کرتے رہے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم حساب پر. کیا ہمارا ایمان کا دعویٰ عملی طور پر بھی اس کا ثبوت پیش کر رہا ہے، یا عملی طور پر ہم مومن ہونے سے عاری ہیں اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت کے برعکس چل رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں. اللہ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا قبول ہے. عمل صالح کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت دینا، اور دین اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے نظام کو قائم کرنا جو ہے ہمارا جو ہے مقصد حیات بنایا گیا ہے. اگر ہم اس کو پورا نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا تعالی ہمیں اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.